اور یہ جو اتنا کلچر ڈیولپ ہوا ہے نا، ابھی اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہ پیغام سب کے لیے چھوڑ جائیں گے کہ یہ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب اہل سنت کا داخلی انتشار بھی ہے کہ ہمیں دیکھیں ناموس رسالت کے مسئلے پر جتنی حساسیت اہل سنت کے ہاں ہے کسی میں نہیں۔ بالکل ایسے یہ ہی دنیا نے دیکھ لیا، جو مرضی دعوے کرتے پھریں، ان کے دعوے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، میدان میں کام آنے والے جنگی گھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضور اس لیے یہ تو پورا ایک جی، تسلسل ہے نا جی، ہمارا تسلسل ہے۔ تسلسل ہے نا۔ تو اہل سنت ہی تھے جو شروع سے محافظ ہیں، اور اس مسئلے کی حساسیت میں ہم بہت حساس ہیں، اور اللہ کی فضل سے تسلسل بھی ہمارا ہی ہے۔ اب یہ کام اتنا تیز ہو چکا ہے، اور دوسری طرف سے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس قدر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اہل سنت اپنے انتشار کو ختم کر کے کسی یکجائی میں آ کر اس محاذ پہ ہم فوکس کریں، یہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے کھلے عام یہ پیغام دیتے ہیں کہ ابھی بھی، کیونکہ اللہ کے فضل سے جو یہ اتحاد والا سلسلہ ہوا تمام علماء کرام کے ساتھ ملت ہوئی، تو اس میں فقیر کا ایک حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہر ایک کے پاس بندہ نچیز جاتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان میں کچھ ملاقاتیں ہم نے دوسرے دھڑے کے لوگوں سے بھی کی ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے کھل کے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر تمام مسائل جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کر دیں، تو ان کے جو ہیں وہ ہم دور کریں، ہمارے بھی تو چند ہیں مسائل۔ یعنی مل بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ ہم تو بڑی دیر سے رکھ کر بیٹھے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو تھوڑا واضح کریں، مل بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ گنجائش ہے، بالکل اچھا، بالکل۔ ان کے ساتھ ان کی ایک نمائندہ شخصیت انڈیا سے میں ملا بھی تھا، انہوں نے اگر فیس بک پہ ڈال دیا یہ تھا وہ تھا مقصد، ہمارا مقصد جو ہے وہ جو اقبال نے کہا کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ ہم تو بس وہ ہے نا کہ ہم کو جمعیت کی خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم تو جمعیت کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت کے دائروں میں رہ کے، شرعی اصولوں پر کھڑے ہو کر، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے اپنے بنائے ہوئے من گھڑت قوانین کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے اکابر علماء کی موجودگی میں، تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور ناموس رسالت کے لیے اگر ہمیں مل بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیا ہوا؟ لیکن فوراً اس چیز کو حل کریں۔ اگر اسی طرح انتشار کو آگے سے آگے بڑھانا ہے تو پھر ظاہر بات سارے مجرم ہوں گے جو نتائج کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، پھر نتائج تو سب کے سامنے ہیں۔ ابھی تو ایک عرصے سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن کتنی دیر؟ اگر مزید بات اس طرح جائے گی تو ہم حقائق سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ناموس رسالت کا چونکہ آج ہمارا موضوع ہے، تو فی الحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت اپنے داخلی انتشار کو فکر امام احمد رضا اور فکر مجدد الفسانی اور تعلیمات حضور اعلیٰ حضرت تاجدار کلوڑا کی روشنی میں ختم کر دیں، اور ناموس رسالت کے لیے اکٹھے ہو کر میدان میں نکلیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم تو اسی امید سے جو ہے نا انشاءاللہ دعوت فکر دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مثبت سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔